بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں پاکستان کے 3 بڑے سرکاری اداروں کے اوپر کہ یہ 3 ادارے پی آئی اے، سٹیل مل، ریلوے کیوں نقصان میں ہیں اور ان کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، ان تینوں اداروں کے زوال کی وجہ حکومت کے MNAs ہیں، جنہوں نے ان اداروں میں حد سے زیادہ بھرتیاں کروائی ہوئی ہیں، اور دوسری بات، ادارے کے ملازمین کی حد سے زیادہ مراعات ہیں، اور تیسری بات، ادارے کے ملازمین کی کرپشن۔ دیکھیں جی، اب دیکھیں، ایک پرائیویٹ ادارہ پاکستان میں منافع کما رہا ہے، پرائیویٹ جو جو جہازوں کی وہ ہے نا، جو ادارے ہیں جہازوں کے پرائیویٹ، تو وہ منافع کما رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ نقصان میں جا رہا ہے ادارہ۔ اور سرکاری ادارہ نقصان، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ ادارے میں ملازمین کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈیوٹی ٹھیک طرح سے نہیں کریں گے یا کرپشن کریں گے تو ہمیں ملازمت سے نکال دیا جائے گا، اور پرائیویٹ ادارہ بھی تنخواہ بھی نہیں دے گا اور اس ملازم کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے جو پرائیویٹ ملازم ہوتا ہے وہ بڑا محتاط رہتا ہے، اور پرائیویٹ ادارہ اپنے ملازمین کو مراعات صرف اتنی دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اب سرکاری ادارے کے اندر جو بھی ملازم ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو نوکری سے تو کوئی نکال نہیں سکتا، اس لیے وہ کھل کر کرپشن کرتا ہے، اسے کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہوتا۔ دوسری بات، ان اداروں کے اندر حد سے زیادہ حکومتی مداخلت ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، پاکستان کے جو MNAs MPAs ہیں، یہ نااہل، نکھٹو اور جہل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ امیر لوگوں کی بگڑی ہوئی عیاش پرست اولاد ہوتی ہے۔ ان کو ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بس ان کو اپنے ذاتی مفادات عزیز ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ MNAs MPAs بڑے لوگوں کی بگڑی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے دوستو، پاکستان کے اندر MPA اور MNA کا الیکشن عام آدمی نہیں لڑ سکتا، اور نہ ہی مڈل کلاس بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے، کیونکہ ایک الیکشن لڑنے کے لیے آپ کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی اور الیکشن کمپین کے لیے 3 سے 4 کروڑ پہ ہونا چاہیے، اور ٹکٹ کے لیے بھی 2 سے 3 کروڑ ہونا چاہیے۔ یہ عام آدمی اور مڈل کلاس بندے کی حیثیت سے باہر آ، اس لیے پاکستان کے تمام MNAs اور MPAs بڑے جاگیردار یا بڑے صنعت کار ہوتے ہیں۔ اب ہم اداروں کی طرف آتے ہیں کہ ان اداروں کا واحد حل ان کے ملازمین کی پرائیویٹائزیشن ہے۔ ادارے کی پرائیویٹائزیشن نہیں، ادارہ حکومت کی ملکیت میں رہے گا، اس کا نفع نقصان حکومت برداشت کرے گی، صرف اس کے ملازمین کا پرائیویٹائزیشن ہونا ضروری ہے۔ فرض کریں PIA ادارہ ہے، یہ ادارہ حکومت کی ملکیت ہونا چاہیے، اس کا منافع اور نقصان دونوں کی ذمہ دار حکومت ہو، بس صرف اس میں ایک کام کرنا چاہیے کہ اس ادارے کے تمام ملازمین جو ہیں وہ پرائیویٹ ہوں۔ PIA کا ایک ڈائریکٹر ہونا چاہیے، یعنی ایک اس کا بڑا صرف ڈائریکٹر ہونا چاہیے، وہ ڈائریکٹر بھی پرائیویٹ ہونا چاہیے، اور وہ ڈائریکٹر صرف پاکستان میں ایک آدمی، وزیر اعظم پاکستان، اس کو مقرر کرے، وزیر اعظم کے علاوہ کوئی بھی اس ڈائریکٹر کو مقرر نہ کرے۔ اس کے بعد پورے ادارے کی ذمہ داری اس ڈائریکٹر کے پاس ہونی چاہیے، اس ڈائریکٹر کو خود مختار ہونا چاہیے، وہ ادارے کے اندر جس طرح کی بھی اصلاحات کرے اس کو بااختیار ہونا چاہیے، اس سے کسی بھی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے، بس صرف اس کو یہ جواب دینا چاہیے کہ ادارہ اگر نقصان میں اب بھی جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پھر جو پرائم منسٹر ہے وہ اس ڈائریکٹر کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ڈائریکٹر کو یہ پورا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ادارے کے اندر جس ملازم کو رکھے اور جس کو نوکری سے نکال دے۔ اس کے بعد کسی بھی سرکاری آفیسر کی ٹکٹ مفت نہیں ہونی چاہیے، جیسے یہ بیوروکریسی ہے، صحافی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، MNAs ہیں، جو بھی بندہ جہاز کے اوپر سفر کرے اپنے پیسے دے کر ٹکٹ حاصل کرے۔
اور اس کے بعد کسی بھی سرکاری افسر کی ٹکٹ مفت نہیں ہونی چاہیے، وہ پیسے دے کر اپنا سفر کرے۔ اگر کوئی ڈائریکٹر صحیح کام نہ کر رہا ہو تو وزیر اعظم دوسرا بندہ منتخب کر سکتا ہے۔ اس طرح ریلوے، اسٹیل مل، ان کے تمام ملازمین پرائیویٹ ہوں، یہ ادارے حکومت کی ملکیت ہوں، ان اداروں کے ڈائریکٹر کو پورا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ملازمین کو جتنی سہولت دینا چاہیں دے سکتے ہیں، وہ مالی معاملات کے حساب سے دیکھیں گے۔ اور ان اداروں کے اندر جتنے ملازمین پہلے سے موجود ہوں ان کو ریٹائر کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو ریٹائر کر کے ان کو پنشن دی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو ایسے نکال دیا جائے اور ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے، نہیں، جن کو ریٹائر کر کے ان کو پنشن دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ جو بھی اب آپ میں سے اس ادارے کے اندر کام کرنا چاہے وہ بطور پرائیویٹائزیشن اس میں کام کرے گا، اور اس کی نوکری کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے، وہ کام کے اوپر ہوگا کہ جس طرح کام ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو اس کو نکال دیا جائے گا۔ ان اداروں کے اندر جو نئے ملازم بھرتی ہوں ان کی پنشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حکومت میرے اس طریقے پر عمل کرے تو مجھے امید ہے یہ ادارے ہر سال حکومت کو ایک اچھا پرافٹ کما کر دیں گے۔ میں نے بڑی تحقیق کی اس کے اوپر، میں نے ریسرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اداروں کے جو نقصان ہے نا اس کی سب سے بڑی وجہ، ٹھیک ہے، اگر ان اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کر دی جائے اور ادارے کے اندر جو سیاسی مداخلت ہے اس کو کم کر کے صرف پرائم منسٹر کو اس ادارے کا ڈائریکٹر، ٹھیک ہے، بھرتی کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، صرف ایک بندے کو، پاکستان کے پرائم منسٹر کو۔ اس کے بعد جو ڈائریکٹر ہے اس کو فل ہائی اتھارٹی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جس طرح کے بندے رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہونا چاہیے۔ شکریہ۔